بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ رشیدیہ کی اصطلاحات ہماری پچھلے اسباق میں بھی جاری تھیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دعویٰ، مدعی اور سائل کے حوالے سے چند بنیادی معلومات حاصل کی تھیں۔ مدعی کے جو فرائض ہیں اس کے اندر دعویٰ اور دعویٰ پر دلیل قائم کرنا۔ مدعی کے مقابل سائل ہوتا ہے۔ سائل کے پاس بنیادی طور پر 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہیں دوران مناظرہ، اور یہ بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں، اور اکثر دوستوں کے ذہنوں میں لفظ مناظرہ سنتے ہی وہ جنگ و جدل کا ماحول ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ لفظ مناظرہ بنیادی طور پر بدنام ہو چکا ہے، حالانکہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سائل جو ہوتا ہے مدعی کے مقابلے میں وہ 3 کام کرے گا۔ پہلا کام منع کا ہے، دوسرا اس کا کام نقص کا ہے، اور تیسرا کام معارضہ کا ہے۔ منع کہتے ہیں طالب الدلیل علی مقدمات معینہ یسمى مناقضۃ و نقضا تفصیلیا۔ دلیل کو طلب کرنا مقدمہ معینہ پر۔ مدعی جب دلیل پیش کرتا ہے تو جو میں نے پہلے عرض کیا اس کے اندر ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ ہوتا ہے، یعنی دلیل کے پہلے مقدمے کو صغریٰ اور دوسرے کو کبریٰ کہتے ہیں۔ مدعی نے دلیل پیش کر دی، سائل نے اس پہ منع وارد کیا، اس نے اور کچھ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پر مجھے مزید دلیل دیں، مجھے کلیئر نہیں ہو رہا، اس کو منع کہتے ہیں۔ یا اس نے یہ کہا کہ دلیل کا جو دوسرا مقدمہ ہے اس پر مجھے دلیل دو، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک مثال پیش کی تھی کہ مدعی نے یہ کہا کہ یہ دیوار گر جائے گی، اور اس پر دلیل کیا دی تھی کہ اس دیوار سے مٹی گر رہی ہے، ہر وہ دیوار جس سے مٹی گرتی ہے وہ گر جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار گر جائے گی۔ اب سائل یہاں پر یہ دلیل طلب کر سکتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جس دیوار سے بھی مٹی گرتی ہے وہ گر جاتی ہے؟ اب صرف اس پر ایک مقدمہ پر دلیل کو طلب کرنا، اسے اصطلاحی طور پر منع کہا جاتا ہے۔ اسی منع کا ایک نام مناقضہ بھی ہے، اور اس کو نقض تفصیلی بھی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اس میں سائل آرگومنٹ نہیں کرے گا، کوئی دلیل نہیں دے گا جو مدعی کے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس نے صرف کام یہ کرنا ہے کہ مدعی سے ہی اس کے پیش کردہ دلیل کے کسی ایک مقدمہ پر مزید دلیل طلب کر لینی ہے۔ اچھا، پھر منع کے ہی ضمن میں ایک بات آتی ہے سند کی۔ یعنی جب سائل نے منع وارد کیا اور یہ کہا کہ مجھے فلاں مقدمہ پر، فلاں عبارت پر اعتراض ہے، اس کو واضح کریں، اور ساتھ یہ ہلکا سا اشارہ کر دے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ جو ساتھ اس نے اشارہ کر دیا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور سند کی تعریف بھی یہی ذکر کی گئی، ما یذکر لتقویت المنع، منع کی تقویت کے لیے جس شے کو ذکر کیا جاتا ہے اسے سند کہتے ہیں۔ یعنی اپنی بات کو اشارے کے ساتھ بیان کر دینا، جب وہ منع وارد کر دے، طلب دلیل کرنے کے بعد اشارہ کر دے۔ سائل کا دوسرا کام ہے نقض۔ مدعی نے جب دلیل پیش کر دی تو سائل نے اس دلیل کو اب توڑنا ہے۔ اب دلیل کو توڑنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جائے گا اصطلاحی طور پر اسے نقص کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہے ابطال الدلیل بعد تمامہ متمسکا بشاہد یدل علی عدم استحقاقہ للاستدلال بہ وہو استلزامہ فسادا۔ دلیل کو باطل کر دینا، دلیل کے مکمل ہو جانے کے بعد شاہد کا سہارا لیتے ہوئے، یعنی مدعی نے دلیل پیش کی،
اور سائل نے اس دلیل کو توڑا۔ اب توڑنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ ساتھ شاہد پیش کرے گا۔ شاہد کیا ہوتا ہے؟ شاہد ایسی عبارت کو کہتے ہیں جس سے سائل اس بات کی وضاحت کرے گا یدل علی عدم استحقاقہ للاستدلال بہ۔ سائل مدعی کو یہ کہے گا کہ جو آپ نے دلیل پیش کی ہے اس سے کم از کم یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہم اسی مثال کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ یہ بات کہاں پہ لکھی ہے کہ جس دیوار سے بھی مٹی گرتی ہے وہ دیوار گر جاتی ہے۔ اب یہ بات کرنا یہ نقص کہلائے گا۔ اس نے شاہد کے ساتھ یہ بات پیش کر دی، گویا کہ سائل نقص کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی دلیل کو توڑتے ہوئے جب شاہد کا استعمال کرے گا، وہ گویا کہ مدعی پر یہ واضح کر دے گا کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس سے فساد واقع ہو رہا ہے، یعنی جو چیز آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے ثابت نہیں ہو رہی۔ اس کو نقص کہتے ہیں۔ سائل جو تیسرا کام کرے گا اسے معارضہ کہتے ہیں۔ معارضہ کی تعریف ہے اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم۔ مدعی نے جب دلیل پیش کر دی تو سائل اس دلیل کے مقابلے میں ایک دلیل پیش کرے گا، علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، جس پر مد مقابل نے دلیل قائم کر دی، سائل نے بھی اس کے خلاف دلیل قائم کر دی۔ اس کو کہا جاتا ہے معارضہ۔ معارضہ کی مزید تفصیل تشریحات کے اندر آئے گی، کیونکہ معارضہ کی پھر 3 قسمیں آگے بنتی ہیں: معارضہ بالقلب، معارضہ بالمثل اور معارضہ بالغیر۔ پھر جا کے ان کی مزید تشریحات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ گویا کہ فن مناظرہ کے اندر مدعی جب اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر دے تو مد مقابل سائل جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ 3 کام کرے گا، اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ نمبر 1 منع وارد کرے گا، نمبر 2 نقص وارد کرے گا، اور نمبر 3 معارضہ۔ منع میں صرف دلیل کو طلب کیا جائے گا مدعی سے، نقص میں مدعی کی دلیل کو شاہد کے ساتھ توڑا جائے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ جو دلیل آپ نے پیش کی ہے وہ استدلال کے قابل نہیں ہے، اور معارضہ میں مدعی کی دلیل کے خلاف دلیل قائم کی جائے گی۔ یہ سائل کی 3 ذمہ داریاں ہیں، اور جب سائل ان 3 ذمہ داریوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ مناظرہ کی کیٹیگری سے نکل کر یا تو مجادلہ یا مقابلہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ تو ان 3 اصطلاحات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں راسخ کیجئے، عمومی زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے باس مباحثہ کیجئے، تو آپ کو انشاءاللہ باس مباحثہ کرتے ہوئے ایک حسین کیفیت محسوس ہوگی۔ والسلام۔